گے. اور جس طرح سے یہ میں نے آپ کو تمام تر ساری چیزیں بریف کی، ساتھ ساتھ آپ میڈیا کے دوستوں کو ہم نے یہ تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ ایڈوانس کے اندر پرووائڈ کر دی ہے، جس کے اندر ہر ایریا کا نہ صرف اگر آپ اس کو ڈیٹیلز میں جائیں گے تھوڑا سا لمبا ہے، 400-500 پیجز کا ہے. اس کے لنکس ہم سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر لیتے ہیں، اور میڈیا سے بھی یہی آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ جو ریکارڈ ڈیٹا ہے یا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو فردر ملتی جا رہی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطہ، ایفیکٹو کوارڈینیشن، ٹائملی امپلیمنٹیشن، اور ہمارے جو سٹیپس ہیں وہ ہم پہلے سے اٹھائیں. تو اکارڈنگلی جو ایویکویشن پوائنٹس جس طرح ہم نے کہا 37 آئیڈینٹیفائی کیے گئے، تمام تر ایویکویشن پوائنٹس کی جی پی ایس کوارڈینیٹس، ان کے جو کوارڈینیٹڈ پرسن ہیں جو کہ آپ کے ریسکیو 1122 بورڈز ضلع انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن میں، اور لوگوں کو ریسکیو کر کے کس طریقے سے ریلیف کیمپس تک پہنچانا ہے، پورا میکینزم ان کے پاس ہے. تو یہ پلیز آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں. ہم نے ضلع انتظامیہ نے سب نے مل کے کوشش کی ہے کہ عوام تک یہ ضروری انفارمیشن ٹائملی پرووائڈ کر دیں. ساتھ ساتھ پورا ایک میکینزم بنایا گیا ہے لائف سٹاک کی موومنٹ کے لیے، جس کے اندر بڑی پرائیویٹ بوٹس ہائر کی گئی ہیں کہ تاکہ جو لوگوں کے لائف سٹاک ہیں، جانور ہیں، ان کا خیال کیا جا سکے. موبائل آپ کی ایمبولینسز، اللہ نہ کرے کسی بچے کو بھی برتھ کرنا ہے تو جو ماشاءاللہ 1122 کی بڑی اچھی ابھی ہم نے دیکھی ایمبولینس، آپ بھی دیکھیں، وینٹیلیٹڈ، فلی اکوپڈ ود ہیومن ریسورس اینڈ ڈاکٹرز، وہ بھی ہے. تو کوئی ایمرجنسی سچویشن اس حوالے سے آتی ہے تو وہاں پہ بھی ضرورت پڑنے پہ راشن یا کھانے کا انتظام، لیکن ضرورت پڑنے پہ. اکثر یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ فل فار ایویکویشن کیوں نہیں کرائی جا رہی. فل فار ایویکویشن اسی لیے نہیں کرائی جا رہی تاکہ ہمارا جو ایویکویشن پلان ہے یا جو ریلیف میکینزمز ہیں وہ چیزیں کوارڈینیٹڈ رہیں. ایسا نہ ہو کہ پوری انتظامیہ کا، تمام آفیشلز کا جو انٹائر فوکس ہے وہ ایک طرف چلا جائے، اور جو بہت ساری ضروری چیزیں وہ وقت سے پہلے کرنے لگ جائیں اور اللہ نہ کرے لوگوں کو نقصان ہو.